السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان اقبال کلانی کی کتاب ہے اور اس میں ٹاپک آج ہم نے پڑھنا ہے ساعۃ الجنتی، جنت کی وسعت۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مسائل کی صورت میں اس میں آیات اور احادیث آ رہی ہوتی ہیں، تو مسئلہ 78 ہے، جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین اور تمام آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اس کے حوالے میں انہوں نے بیان کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف یعنی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو جنت کی رغبت دلانے کے لیے دراصل یہاں پر جنت کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان دنیا میں پڑھ کر اور دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بعض اوقات حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور وہ ان نعمتوں کو، دائمی نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کو آخرت میں ملنے والی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، قلیل ہے، اور اس کا زیادہ فائدہ بھی قلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح جیسے آتا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ آسمان و زمین اور ما فیہا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے انسان دنیا میں جتنی بھی طلب کرے کہ میرا یہ گھر ہو، اس ملک میں بھی میرا گھر ہو، آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک گھر کی تمنا میں ہی انسان ساری زندگی کتنا زیادہ بیقرار رہتا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا تو وہ کس قدر محرومی کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان بھی ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ فانی ہے، اور اس کے برعکس وہاں جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان کی وسعت کا اندازہ کرو، آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اگر ہم اس کی رغبت رکھتے ہیں اور اس کو پانا چاہتے ہیں، للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے واسطے ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس جنت میں جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہی سامان ہے سارا، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ ابھی اوپر کی آیت میں آیا نا للمتقین، آپ یہ دیکھیں کہ جو متقی ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، تو اللہ سے ڈر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر تو نہیں ہے، ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، ہاں یہ ہے کہ موجودات میں سب سے ظاہر اللہ ہی ہے، کیونکہ موجودات کا ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کا خالق کوئی ہے، لیکن ہم اللہ پر غیب سے ایمان لاتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح جیسے متقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غیب سے ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کے لیے جو چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یعنی جو چیزیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں وہ بھی ان سے پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہی سامان ہے سارا۔ مسئلہ نمبر 79 ہے، جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ نعمتیں یعنی بلیسنگز، ریوارڈز، یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کو خوش کر دیں، وہ تمام خواہشات جو انسان کے دل میں دبی ہوتی ہیں،
اور وہ اس صورت میں ملیں گی جیسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر ہے 80. جنت کے 100 درجات ہیں، 100 لیولز ہیں اس کے. ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب انسان، ظاہر ہے دنیا میں بھی درجات ہیں نا، کوئی بہت امیر ہے، کوئی کم امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت ہی غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پر اگر کوئی، جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو اگر کوئی ڈاکٹر پر آور $30 کما لیتا ہے اور کوئی عام مزدوری کرنے والا انسان $14 کما لیتا ہے، تو یہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن اعمال کی بنیاد پر جب وہاں پر جنت میں درجات ملیں گے تو سبحان اللہ 2 درجوں کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان. یعنی ایک درجے والے اوپر کے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے. دیکھیں آپ ذرا آسمان کی طرف، ایسے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی گردن پیچھے جا لگتی ہے نا. سبحان اللہ. تو پھر واقعی پھر اس جنت کی طرف دوڑو جس کے درجات 100 ہیں اور ان کے درمیان، ہر ایک کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا بعض نیکیوں کو ہم چھوٹی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی بڑی نیکیاں وہاں پر انسان کے درجات میں تفاوت کا باعث بن جائیں گی. اور ہم آرام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے، ایک درجہ نیچے بھی ہو گئے تو کیا ہوا. یہ دنیا کے درجات نہیں ہیں، یہ تو آخرت کے جنت کے درجات ہیں جن کا درمیان اتنا فاصلہ ہے. پھر مسئلہ نمبر 81 ہے. جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا تب بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی ایک درخت ہے اس کا ہی سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک اگر گھڑ سوار یعنی گھوڑے پر بیٹھا ہوا شخص 100 ایئرس تک بھی مسلسل اس کے شیڈو میں سفر کرتا رہے تو تب بھی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. مسئلہ 82 ہے. سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی. اور اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے، دیکھتے ہیں. ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج منها زحفا فیقال له انطلقوا فادخل الجنہ قال فیذهب فیدخل الجنة فیجد الناس قد اخذوا المنازل فیقال له اتذکر الزمان الذي كنت فيه فیقول نعم فیقال له تمنا فیتمنا فیقال له لك الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا فیقول اتسخر بي وانت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وفي روایتی اخرى فیقول انی لأستهزئ منك ولكني على ما اشاء قادر. رواہ مسلم. اس حدیث کو شروع سے دیکھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عربی کے ساتھ اردو پڑھیں تاکہ الفاظ کی سمجھ آئے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ان کی اس میں مزید دلچسپی ہوگی کہ وہ عربی کو ایک نئے طرح سے سیکھ رہے ہیں. تو قرآن کی عربی اور حدیث کی عربی میں فرق ہے. تو دیکھتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ واضح طور پر یعنی قرآن کا ایک انداز ہے اور حدیث کا الگ سے انداز ہے. تو دیکھتے ہیں. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں. رجل یخرج منہا، وہ شخص جو کہ نکلے گا اس سے زحفاً کولہوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا. فیقال لہ انطلق، تو اس کو کہا جائے گا کہ نکل، تو وہ اور اس کے بعد فادخل الجنۃ، تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. قال، وہ کہے گا فیذهب، تو نکل، فیدخل الجنۃ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا.
فیجد الناسا، تو وہ پائے گا لوگوں کو، یعنی سب لوگوں کو، قد اخذ المنازلہ، کہ سب نے اپنی اپنی جگہوں پر قبضہ جما رکھا ہے، یعنی اپنی منزلوں پر پہنچ گئے ہیں۔ فیقال لہ اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، تو اس کو کہا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ فیقول، تو وہ کہے گا نعم، ہاں۔ فیقال لہ، تو اس کو کہا جائے گا تمنا، تو تمنا کرو، یعنی خواہش کرو کہ اب تمہیں جنت میں کیا چاہیے، کیا کتنی جگہ چاہیے۔ فیتمنا، تو وہ تمنا کرے گا۔ فیقال لہ، تو اس کو کہا جائے گا لک الذی تمنیتا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے تمنا کی۔ وعشرۃ اضعاف الدنیا، اور 10 گنا زیادہ اس سے بھی بڑھ کر، اور 10 دنیاؤں کے برابر، الدنیا 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ فیقول، تو وہ کہے گا اتسخر بی، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ وانت الملک، اور آپ تو بادشاہ ہیں، یعنی وہ کہے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ قالا، تو فرمایا جائے گا فلقد رأیت، قالا، تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، داہیکا، اتنا ہنسے، حتیٰ بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ وفی روایت اخری، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے فیقول، تو آپ فرمائیں گے انی لاستہزئ، نہیں میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، من کا تجھ سے، ولیکنی، لیکن علی ما اشاء قادر، بلکہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح سے قادر ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود نے جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے جواب پر اس وجہ سے ہنسی آئی کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گمان کس قدر ناقص ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ناممکن سمجھ کر مذاق کہہ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اینڈ پہ فرمایا کہ بلکہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں اس پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہوں۔ مسئلہ 83 ہے، آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یقول عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، فرمایا، یبقا من الجنتی ما شاء اللہ، جنت میں جتنی جگہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، این یبقا، کہ خالی رہ جائے تو وہ بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر ینشی اللہ تعالی لہا خلقا مما یشاء، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا اس میں سے جسے وہ چاہے گا۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب اتنی مخلوق جو جنت میں جائے گی اس کے باوجود بھی جگہ باقی بچ جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید مخلوق کو پیدا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر جنتی کو بے شمار جگہ عطا فرمائی جا رہی ہے، کہ اب یہ جو لمبی حدیث پیچھے آئی ہے کہ اس کو اتنی جگہ دی جا رہی ہے کہ 10 دنیاؤں کے جتنی وہ تمنا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ 10 دنیاؤں کے برابر مزید جگہ بھی اس کو دی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دراصل انسان کو رغبت دلانے کے لیے ففروا الی اللہ، اور اسی طرح جو شروع میں آیا ہے کہ ساریوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، تو انسان ان جنتوں کی تیاری کے لیے دوڑے، بھاگے، سستی نہ کرے، نیکی کا کوئی کام اس نے تہیہ کیا ہے یا اس کو نظر آئے تو فوراً کر گزرے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ازلی دشمن شیطان ہمیں ہمیشہ وسوسوں میں ڈالتا ہے اور کچھ ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو ہمارے فائدے کے نہیں ہیں، جو ہم سے ہماری جنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنتوں کی وسعت کی رغبت لگ جائے اور ہم اس کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے وہی جو ابھی میں نے سورت کی آیت پڑھی کہ اعدت للمتقین، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے اس سبق سے ہم صرف یہی کم از کم اپنے لیے سبق یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کرنے لگیں اللہ کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہم بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں نا، کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بی کانشیس آف اللہ، خاص طور پر جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو، تو اللہ کا احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے، انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔